میں کچن میں شام کی چائے کے ساتھ پکوڑے بنا رہی تھی کیونکہ موسم بہت اچھا تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے ساتھ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ چچی نے مجھ سے کہا کہ سمیہ ایسے کرو، چائے کے ساتھ پکوڑے بنا لو۔ میں کچن میں آ گئی۔ میں نے پکوڑے کیا بنانے شروع کیے، سبھی کھانے لگے۔ پچھلے 1.5 گھنٹے سے پکوڑے بنا بنا کے میں تھک چکی تھی۔ بس اب آخر کے پکوڑے زین کے لیے بنا رہی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا وہ بھی شوق سے کھاتا ہے۔ جب وہ جلدی سے کچن میں آیا، کہنے لگا کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا پکوڑے بنا رہی ہوں تمہارے لیے۔ کہنے لگا چھوڑو اسے۔ اس نے میرے ہاتھوں سے پکوڑوں کا آمیزے کا پیالہ پکڑا اور شیلف پہ پھینکا۔ پھر کہنے لگا ہاتھ دھو اپنے۔ میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہنے لگا اپنے ہاتھ دھو، جلدی کرو، کوئی نہ کوئی آ گیا تو بڑی مصیبت ہو جائے گی۔ میں نے کہا ایسی بھی کیا بات ہو گئی؟ اس نے میری کلائی پکڑی اور سنک کے پاس لے آیا۔ پھر سنک کا نل کھولا اور میرے ہاتھ آگے کر دیے۔ میں نے اپنے ہاتھ دھوئے۔ پھر میں نے کہا کڑائی میں پکوڑے ہیں، جل جائیں گے، لیکن اس نے چولہا بند کر دیا۔ ہاتھ پکڑ کر اس نے صحن دیکھا جو خالی تھا۔ بس خالی پلیٹیں پڑی تھیں، سب لوگ کھا پی کے جا چکے تھے۔ اب تو موسم بھی بدل چکا تھا۔ اس نے دائیں بائیں احتیاط سے دیکھا، پھر مجھے اپنے کمرے میں لے گیا۔ میں نے کہا زین کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ میرے پکوڑے جل جائیں گے۔ کہنے لگا بھاڑ میں گئے پکوڑے، تم کیا ملازمہ ہو سب کی؟ جب دیکھو کچن میں گھسی رہتی ہو۔ چچی نے یہ کھانا ہے، اماں نے وہ کھانا ہے، فاروق بھائی کو یہ پسند ہے، ادھر بیٹھو میرے پاس۔ اس نے مجھے اپنے سنگل بیڈ پہ بٹھایا۔ میں نے دوپٹے سے اپنے ہاتھ صاف کیے، پھر کندھے پہ لٹکا ہوا بیگ اس نے آگے کیا۔ جب کھولا تو اس میں سے ایک پیکٹ نکالا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا چپ تو کرو۔ اس نے دیکھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے وہ پیکٹ میری گود میں رکھا اور اٹھ کے کمرے کا دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ میں نے کہا زین کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا چپ ہو جاؤ۔ پھر وہ پیکٹ پکڑ کے کھولا، اس میں سے ایک زنگر برگر نکال کے میری طرف بڑھایا، پھر مسکرانے لگا، آنکھ دبا کے کہنے لگا کھاؤ اسے، بہت مزے کا ہے، پتہ ہے نئی دکان کھلی ہے اور 500 کا برگر فی الحال 250 میں دے رہا ہے، عیش کرو، جب تک 250 میں دے رہا ہے تب تک تمہارے عیش ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ سے برگر لے لیا۔ میں نے کہا میں نے تمہارے لیے پکوڑے بنائے تھے۔ کہنے لگا آگ لگاؤ پکوڑوں کو، پچھلے 1.5 گھنٹے سے تم کچن میں کھڑی پکوڑے بنا رہی ہو، سب کے لیے۔ کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ یہ کہہ دے کہ سمیہ تم بھی بیٹھ کے کھا لو، باقی کے ہم بنا لیتے ہیں۔ حفصہ آپی، فاطمہ، زینب بھی تو ہے، کوئی تم سے 2 سال بڑی ہے، کوئی 1 سال چھوٹی ہے، کوئی تمہاری ہم عمر ہے، کسی کو توفیق ہوئی کہ وہ بھی کچن کا راستہ دیکھ لیں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میرے ہاتھ کے کھانے سب کو پسند آتے ہیں۔ وہ کہنے لگا بہانے ہیں سب، کھانے پسند آتے ہیں، ایسی کون سی پیدا ہو گئی تم؟ اصل میں تمہاری 4 تعریفیں کر کے تم سے کام کرواتے ہیں اور تم بے وقوفوں کی طرح پورا دن کچن میں گزار رہی تھی۔ بے وقوف لڑکی، اپنے بارے میں سوچا کرو۔ میں نے کہا تم ہو نا میرے بارے میں سوچنے کے لیے۔ کہنے لگا کب تک؟ میں کب تک تمہارے بارے میں سوچوں گا؟ برگر کھاتے ہوئے اس نے مجھ سے پوچھا۔ پھر اپنے بیگ میں سے ایک کولڈ ڈرنک نکالی، ایک میرے ہاتھ میں دی، دوسری بیگ میں سے نکال کے خود کھول کے پینے لگا۔ کہنے لگا یہ بھی ڈیل کے ساتھ تھی۔ برگر کافی مزے کا تھا اور زین کی باتیں بھی۔ میں نے جلدی سے برگر ختم کیا کہ کہیں کسی کا رخ اس کمرے کی طرف نہ ہو جائے۔ پتہ نہیں وہ ایسی باتوں کی نزاکت کو کیوں نہیں سمجھتا تھا۔ اسے کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی تھی۔ جب اسے کوئی بات کرنی ہوتی تھی بے دھڑک میرے کمرے میں آ جاتا تھا، دروازے پہ دستک بھی نہیں دیتا تھا۔ میں جلدی سے اپنا دوپٹہ لیتی، پھر میں کہتی کہ زین خدا کے لیے دستک دے کے آیا کرو، منہ اٹھا کے آ جاتے ہو۔ تو کہنے لگا مجھے نہیں پتا، تمہارا کمرہ ہے نا، تم ہی تو ہوتی ہو یہاں پہ، کوئی غیر تھوڑی نہ ہوتا ہے۔ ایسا ہی تھا وہ، اس کے لیے میں سب سے زیادہ اس کی اپنی تھی۔ مجھے اس کی باتیں اچھی تو لگتی تھیں کیونکہ اس میں بہت اپنا پن تھا، لیکن میں اس کی کزن تھی، اسے اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے تھا، لیکن پتہ نہیں وہ کیسا تھا۔ ہاں یہ بات بھی ہے کہ اس نے کبھی مجھ پہ دوسری قسم کی نظر نہیں ڈالی تھی۔ میں بنا دوپٹے کے بھی ہوتی تو وہ لاپرواہی سے اندر آ جاتا۔ کبھی اس نے مجھے اتنے غور سے نہیں دیکھا تھا کہ میں اس کی نظروں سے الجھن محسوس کرتی۔
یہ میرا تایا زاد تھا۔ ابا سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ میرے والد 3 بھائی تھے، ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ لیکن جب میں 5 سال کی تھی تو میرے والدین ایک حادثے کا شکار ہو گئے۔ موقع پر ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر مجھے میرے چچا اور تایا نے ہی سنبھالا اور پالا۔ اس بھرے گھر میں سب کے ہوتے ہوئے بھی میں اکیلی تھی، کیونکہ ماں باپ کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا، نہ کوئی چچا نہ کوئی تایا۔ زین مجھ سے بس 6 مہینے ہی بڑا تھا، اس لیے بچپن میں میرا زیادہ تر وقت اسی کے ساتھ گزرا تھا۔ ویسے تو اس سے بڑی ایک بہن بھی تھی، بھائی بھی تھا، چچا کے بھی بچے تھے، کچھ زین جتنے تھے، کچھ زین سے چھوٹے تھے، لیکن دوستی اس کی صرف مجھ سے تھی۔ جب تک وہ اپنی ہر بات مجھ سے نہ کہہ لیتا، اسے چین ہی نہیں آتا تھا۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی، مجھے سمجھ آتی گئی کہ مجھے اس گھر میں رہنے کی قیمت چکانی پڑے گی، کیونکہ بظاہر سب پیار سے بات کرتے تھے، لیکن کاموں کی ذمہ داریاں مجھ پر ڈالتے چلے گئے۔ تائی اماں کہتی، سمیہ، فاروق کی شرٹ کا بٹن ٹوٹ گیا، ذرا بٹن تو لگا دو۔ میں کہتی، جی تائی جی۔ ایک ڈھیر ہوتا تھا کپڑوں کا، جسے دھوتی بھی میں تھی، استری بھی میں کرتی تھی۔ بس 14 جماعتیں کیا پڑھیں، اس سے آگے کسی نے پڑھنے نہیں دیا۔ تایا اور چچا کہنے لگے، آگے پڑھ کے کیا کرنا؟ ارے ہم نے کوئی نوکری تھوڑی کروانی ہے تم سے۔ حفصہ میرے تایا ابا کی بڑی بیٹی تھی، وہ زین سے بڑی تھی۔ آج کل تایا ابا اور تائی اماں اس کے رشتے کے لیے فکر مند تھے۔ فاطمہ اور زینب چچا کی بیٹیاں تھیں۔ فاطمہ اور زینب چچا کی بیٹیاں تھیں۔ اسامہ ان کا بڑا بیٹا تھا، جو کہ زین کا ہم عمر تھا۔ وہ بھی مجھ سے 6 مہینے بڑا تھا۔ زین اور اسامہ میں بس 1-2 مہینے کا فرق ہوگا، لیکن تھا بدتمیز اور بد لحاظ۔ زین اور اسامہ کے درمیان اکثر کسی نہ کسی بات پر لڑائی ہو جاتی یا بحث ہو جاتی۔ میں برگر کھانے کے بعد کمرے سے باہر آ گئی اور کچن میں چلی گئی۔ پکوڑے باقی جل چکے تھے۔ میں وہ پلیٹ میں نکال رہی تھی تاکہ اوپر چھت پہ ڈال دوں، پرندے یا بلی وغیرہ کھا لے گی، جب اسامہ کچن میں آ گیا۔ کہنے لگا، ایک تو تم نے ہمارے پیسوں کو حرام کا سمجھ رکھا ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو وہ پکوڑوں کی پلیٹ کو دیکھ رہا تھا جو کہ جل چکے تھے۔ کہنے لگا، اگر جلانے ہی تھے تو کڑاہی میں کیوں ڈالے تھے؟ تمہیں پتہ ہے بیسن کتنا مہنگا ہو گیا ہے، اور باقی کی چیزیں؟ میں نے کہا، میں پکوڑے بنا رہی تھی، لیکن وہ زین کو کوئی کام تھا تو اس لیے اس کے کمرے میں چلی گئی تھی، بس وہ تھوڑی دیر ہو گئی۔ یہ کہہ کر میں نے وہ پلیٹ پکڑی اور کچن سے باہر چلی گئی۔ چھت پہ جا کے میں نے وہ ایک سائڈ پہ ڈال دیا۔ جب میں نیچے آئی تو تب بھی وہ کچن میں کھڑا تھا۔ میں نے کہا، کچھ چاہیے تمہیں؟ کہنے لگا، ہاں 1 کپ چائے بنا دو۔ میں نے کہا، ابھی تو تم نے پکوڑے کھائے ہیں، چائے بھی پی ہے۔ تو کہنے لگا، تو کیا ہو گیا، میں 2 کپ چائے نہیں پی سکتا؟ میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں بنا دیتی ہوں، تم جاؤ یہاں سے۔ یہ کہہ کے میں صحن میں آ گئی۔ صحن میں رکھے ٹیبل پہ ابھی تک خالی پلیٹیں اور چائے کے خالی کپ رکھے ہوئے تھے۔ میں نے سارے برتن اکٹھے کیے اور کچن کے سنک میں رکھ دیے۔ برتن دھونے لگی۔ اسامہ غصے سے کہنے لگا، پہلے میرے لیے چائے بنا دو۔ میں نے کہا، دیکھو میں اس وقت فارغ نہیں ہوں اور نہ میں تمہارے حکم کی غلام ہوں کہ جب تم کہو گے تو میں چائے بنا کے دے دوں گی۔ پہلے میں سارے برتن دھوؤں گی، کچن صاف کروں گی، اس کے بعد تمہاری چائے بنے گی۔ میرے جواب کو سن کے کہنے لگا، یہی چائے اگر تم سے زین نے مانگی ہوتی تو کیا اسے بھی یہ جواب دیتی؟ میں نے کہا، وہ ایسا نہیں ہے، نہ وہ مجھ سے اس طرح کی فرمائشیں کرتا ہے، وہ میرا احساس کرتا ہے۔ کہنے لگا، مجھے پتا ہے سب کچھ، کیا کیا کرتا ہے وہ۔ یہ کہہ کے کچن سے باہر نکل گیا۔ مجھے اس کی بات سن کے غصہ آنے لگا۔ پتہ نہیں اس کو کیا تکلیف تھی ہم دونوں سے۔ ایک واحد زین تھا جو مجھ سے سیدھے منہ بات کرتا تھا، میری بات سنتا تھا، میرا خیال رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی اس گھر میں ایسا نہیں تھا جسے میری ذرا بھی پرواہ ہوتی۔ مجھے مفت کی ملازمہ سمجھ رکھا تھا۔ میں نے سارے برتن دھوئے، کچن صاف کیا، پھر اس کے لیے چائے کا کپ بنا کے اس کے کمرے میں لے گئی۔ میں نے اس کے کمرے کے دروازے پہ دستک دی۔ کہنے لگا، دروازہ کھلا ہے۔ وہ بیڈ پہ ہی ٹیک لگا کے بیٹھا تھا، اپنے موبائل پہ نہ جانے کیا کر رہا تھا۔ میں نے چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیا۔
میں کمرے سے باہر جانے لگی تو کہنے لگا سمیہ میری بات سنو۔ میں نے کہا کیا ہے؟ کہنے لگا ادھر میرے پاس بیٹھو۔ یہ کہہ کے اپنے بیڈ پہ سے تھوڑا سا کھسک کے پیچھے ہو گیا۔ میں آج تک کبھی بھی زین کے علاوہ کسی کزن کے ساتھ اس کے بیڈ پہ نہیں بیٹھی تھی، نہ فاروق بھائی کے ساتھ نہ اسامہ کے ساتھ۔ میں نے کہا کوئی کام ہے تو مجھے یہیں سے بتا دو۔ کہنے لگا زین سے کوئی کام ہوتا ہے تمہیں جو 2 گھنٹے اس کے کمرے میں دروازہ بند کر کے بیٹھی رہتی ہو؟ جیسے وہ تمہارا کزن ہے ویسے میں بھی ہوں، پھر میرے ساتھ بیٹھتے ہوئے تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اس کے لہجے کی کڑواہٹ اور اس کی باتیں مجھے تپا کے رکھ گئی تھیں۔ میں نے کہا تمہاری بات کا مطلب کیا ہے؟ ہاتھ باندھ کے میں اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگا سیدھا سا مطلب ہے بھائی، وہ تمہارا کزن ہے نا، تو جیسے جب تم اس کے کمرے میں 2 گھنٹے بیٹھ سکتی ہو تو میرے کمرے میں کانٹے چبھتے ہیں؟ میں نے کہا دیکھو اپنی گھٹیا سوچ اپنے تک رکھو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ تم میرے باپ نہیں لگتے جو میں تمہیں ہر چیز کا جواب دوں گی۔ یہ کہہ کے میں اس کے کمرے سے نکل گئی۔ میں کچن میں آ کے کھانا بنانے لگی۔ مجھے اس پہ بے حد غصہ آ رہا تھا اور میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ اب میں کبھی زین کے کمرے میں بھی نہیں جاؤں گی۔ اس شخص کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ سب کے دماغ میں میرے لیے شک ڈال دے گا۔ لیکن زین کو کون سمجھاتا؟ رات کو مجھ سے کہنے لگا ایسے کرتے ہیں باہر چلتے ہیں، تمہیں آئس کریم بھی کھلاؤں گا اور ایک بہت مزے کی بات بتاؤں گا۔ نہیں مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا۔ کیوں نہیں جانا؟ اسامہ جو ہے نا عجیب سی باتیں کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ کیا کہتا ہے؟ مجھے بتاؤ، میں ابھی اس کا جا کے منہ توڑتا ہوں۔ زین کو ویسے بھی اسامہ ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، اچھا تو مجھے بھی نہیں لگتا تھا۔ میں نے کہا چھوڑو تم بس، ایسے کہتا ہے کہ جیسے میں کزن ہوں تو ویسے زین بھی ہے، تو اگر تم زین کے کمرے میں 2 گھنٹے بیٹھی رہتی ہو تو میرے کمرے میں کیوں نہیں بیٹھتی؟ یہ سن کے زین کو بہت برا لگا۔ کہنے لگا وہ ہوتا کون ہے ایسی بات کرنے والا؟ اس کی اوقات ہے کہ تم اس کے کمرے میں بیٹھو؟ تمہیں پتا ہے گلی کی 3 لڑکیوں کے ساتھ اس کا افیئر چل رہا ہے؟ شرم نہیں آتی اس کو کسی کی بہن بیٹیوں کے ساتھ ایسی حرکتیں کرتے ہوئے؟ کوئی اس کی شکایت لگا دے تو اس کی اچھی ٹھکائی ہوگی نا تو یہ سیدھا رہے گا۔ میں نے کہا زین تم اسے دفع کرو، لیکن زین اب ہم چھوٹے نہیں ہیں، ہم ایک دوسرے کے کمرے میں بیٹھنے سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ میری بات سن کے اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم میری بہترین دوست ہو، تم جانتی ہو میں جب تک تم سے بات نہ کروں مجھے چین ہی نہیں آتا۔ میں نے کہا میں سمجھتی ہوں، لیکن باقی سب ایسا نہیں سمجھتے نا، ایسے نہیں سوچتے۔ کہنے لگا سب کو آگ لگاؤ، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ میں نے کہا لیکن مجھے ہے۔ میں نے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوائے تھے۔ کہنے لگا اچھا یار ابھی تو چلو نا۔ میں نے کہا نہیں مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ کہنے لگا مجھے پتا ہے تم اسامہ کی وجہ سے یہ سب کہہ رہی ہو۔ میں نے کہا اگر اس نے اپنے شک کا زہر باقی سب کے دماغوں میں ڈال دیا تو میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ کہنے لگا میں نے تم سے ضروری بات کرنی تھی۔ کہنے لگا اچھا ایسا کرو پھر رات کو جب سب سو جائیں گے نا تو چھت پہ آ جانا۔ یہ سن کر میں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ میں نے کہا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، میں نہیں آؤں گی چھت پہ رات کو، اتنی بری بات ہے؟ تمہیں جو کہنا ہے تم کہہ دو۔ ابھی کچن میں برتن دھو رہی تھی، ہماری زیادہ تر باتیں کچن میں ہی ہوتی تھیں۔ کہنے لگا نہیں بہت خاص بات ہے، یہاں نہیں کر سکتا۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے لگا شاید وہ مجھ سے محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہے، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، تبھی تو میرا اتنا خیال رکھتا ہے۔ اسے بس فاروق بھائی کی شادی اور حفصہ کی شادی کا انتظار ہے۔ انہی دنوں حفصہ کا رشتہ بھی طے ہو گیا۔ گھر میں خوشیوں کا ماحول تھا کیونکہ منگنی کی رسم ہوتے ہی 2 مہینے بعد شادی تھی، اور میری ذمہ داری ڈبل ہو گئی کیونکہ تائی اماں کہنے لگیں کہ ہمیں شادی کی شاپنگ کرنی ہے، تو اسی لیے شادی کی تیاری تمہیں بھی کرنی ہوگی۔ شادی میں وقت بہت کم ہے، اسی لیے چچی، تائی، زینب، فاطمہ اور حفصہ سبھی بازار گئی ہوتی تھی، اور گھر کے کام کاج کا سارا برڈن مجھ پہ آ چکا تھا۔ میں اس وقت سب کے کپڑے استری کر رہی تھی۔ گھر پہ اس وقت کوئی بھی نہیں تھا جب باہر کی بیل ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو اسامہ تھا۔ میں دروازہ کھول کے اندر آ گئی، آ کے سب کے کپڑے پریس کرنے لگی۔
کپڑوں کا ایک ڈھیر لگا تھا۔ اسامہ جب اندر آیا، اس نے دیکھا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے تو مجھ سے پوچھنے لگا کہ سب لوگ کہاں گئے ہیں۔ میں نے کہا بازار گئے ہیں، اور باقی بھائی چچا تایا ابھی دکان سے واپس نہیں آئے۔ کہنے لگا اور وہ تمہارا چہیتا وہ کہاں ہے؟ اس کی بات سن کر بے ساختہ میں نے اس کی طرف دیکھا تو ہنسنے لگا۔ میں دوبارہ سے کپڑے استری کرنے لگی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ میرے بالکل پیچھے کھڑا ہے، جیسے مجھے یہ محسوس ہوا کہ کسی کی انگلی میری کمر پہ گردش کر رہی ہے۔ میں فوراً سے پیچھے پلٹی۔ اسامہ تھا، اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی خماری تھی۔ میں نے کہا یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کہنے لگا کیا ہوا؟ میرا چھونا برا لگ رہا ہے؟ کم آن یار، زین کمرہ بند کر کے بھی تو یہی سب کچھ کرتا ہے، تب تو تمہیں برا نہیں لگتا؟ میں نے کہا اسامہ زبان سنبھال کے بات کرو۔ کہنے لگا وہ اپنے جذبات نہیں سنبھالتا، اور اس کے ساتھ تم بھی، اور میں اپنی زبان سنبھال لوں؟ یہ تو زیادتی ہے نا کزن۔ میں نے کہا ہمارے درمیان میں ایسا کچھ نہیں ہے، جاؤ یہاں سے۔ کہنے لگا آج ہی تو موقع ملا ہے، آج ہی تو موقع ملا ہے، آج کیسے جاؤں؟ یہ کہہ کر اس نے استری کا پلگ اتارا۔ میرا دل کانپ کے رہ گیا کیونکہ مجھے اس کے ارادے اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ میں نے استری وہیں چھوڑی اور بھاگ کے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی، لیکن جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھول کے اندر جا کے دروازہ بند کرنا چاہا، تب تک اس نے اپنا پیر میرے دروازے کے اندر اڑا دیا۔ میں پوری کوشش کرنے کے باوجود دروازہ بند نہیں کر پا رہی تھی۔ میں بے حد گھبرا گئی، خوف کے مارے میری جان نکل گئی جب اس نے ہاتھ سے دھکا دے کے دروازہ کھولا اور اندر آ گیا۔ میں پیچھے ہٹنے لگی۔ میں نے کہا اسامہ میرے قریب مت آنا، لیکن اس نے پیر سے دروازے کو زور سے بند کیا، دروازے کی کنڈی لگا دی۔ میں نے کہا خدا کے لیے میرے قریب مت آنا۔ میں نے کہا زین پلیز مجھے بچاؤ، تایا ابا، تائی امی۔ میں پاگلوں کی طرح چلانے لگی۔ میں نے کہا کوئی ہے پلیز مجھے بچاؤ، لیکن تب تک وہ میرے قریب آ کے میرے منہ پہ ہاتھ رکھ چکا تھا۔ کہنے لگا زیادہ شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک کزن کا دل بہلاتی ہو، دوسرے کے لیے شریف بن جاتی ہو۔ میرے منہ پہ ہاتھ رکھ کے زبردستی وہ مجھے میرے بیڈ پہ گرا چکا تھا۔ میں اپنا آپ چھڑواتی رہ گئی، لیکن پھر بھی اس کی ہوس کا سامان بن گئی۔ مجھے برباد کر دینے کے بعد وہ مجھے دھمکاتے ہوئے کمرے سے جا چکا تھا۔ کہنے لگا مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تم بے گھر ہو جاؤ گی، اس لیے جو ہو گیا اسے بھول جاؤ۔ میری آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ کمرے کا دروازہ وہ بڑی زور سے بند کر کے گیا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کے روئی تھی، جی چاہا اپنے آپ کو ختم کر لوں۔ یہ سوچ رہی تھی کہ یہ بات کس سے کروں گھر میں، ایسا کون ہے جو مجھ پہ اعتبار کرے گا؟ تائی تو کبھی اپنے بیٹے کو غلط نہیں کہیں گی، مجھے ہی برا بھلا کہا جائے گا۔ نہ میری ماں ہے نہ باپ ہے، اگر مجھے گھر سے نکال دیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ اپنی بے بسی پر مجھے اور بھی زیادہ رونا آیا تھا۔ میں واش روم چلی گئی، شاور کھول کے کھڑی ہو گئی۔ مجھے اپنے وجود سے گھن آ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا وہ ابھی بھی میرے قریب ہے، میرے وجود کو نوچ رہا ہے۔ مجھے اپنے آپ سے نفرت محسوس ہونے لگی۔ اچانک سے باہر کی بیل بجی، میرا دل بری طرح سے کانپ گیا۔ میں جلدی سے کپڑے تبدیل کر کے باہر آئی۔ اسامہ گھر میں کہیں نہیں تھا، مجھے برباد کرنے کے بعد جا چکا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو تائی اماں ہاتھ میں شاپرز پکڑے اندر آئیں۔ ساری کزنز شاپنگ پہ جاتی تھیں سوائے میرے کپڑے بھی چچی اور تائی اماں ہی لاتی تھیں، جو لاتی تھیں میں پہن لیتی تھی۔ گھر میں ایک شور سا مچ گیا، سب لوگ اپنی شاپنگ دیکھ رہے تھے، کپڑے دکھا رہے تھے، لیکن میں غائب دماغی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد تایا ابا، فاروق بھائی اور چچا بھی آ گئے، البتہ زین رات کو 11 بجے آیا، ہاتھ میں شاپنگ بیگ پکڑے ہوئے تھے، مسکرا رہا تھا۔ کہنے لگا آؤ تمہیں اپنی شاپنگ دکھاؤں، لیکن میں صحن کی کرسی پہ ہی بیٹھی رہی۔ میں نے کہا مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا، اب مجھے کچھ نہیں دیکھنا، میرے سر میں بہت درد ہے۔ وہ میری آنکھوں کو غور سے دیکھنے لگا، کہنے لگا اے لڑکی روئی ہو کیا؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا، میرے پاس کرسی رکھ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا چلو یہیں دکھا دیتا ہوں۔
وہ اپنے لیے پینٹ لے کے آیا تھا، شرٹیں لے کے آیا تھا، ایک شاپنگ بیگ اس نے میرے پاس میری گود میں رکھ دیا، کہنے لگا یہ تمہارے لیے، کہنے لگا یہ ولیمے والے دن پہننا۔ میں نے کہا کیا ہے اس میں؟ کہنے لگا بلیک کلر کی میکسی ہے، اس دن میں بھی بلیک کلر کی پینٹ شرٹ پہنوں گا، میچنگ میچنگ پہنیں گے، بہت اچھے لگیں گے۔ میں نے وہ بیگ اپنے سامنے رکھی ٹیبل پہ رکھ دیا۔ کہنے لگا منہ کیوں بنا رکھا ہے تم نے؟ کہنے لگا اچھا اچھا سمجھ گیا، امی اور چچی تمہیں شاپنگ پہ نہیں لے کے جاتی، اپنی مرضی سے تمہیں کپڑے لا دیتی ہیں، اس لیے تمہارا موڈ آف ہے۔ میں اسے کیا بتاتی کہ میں برباد ہو چکی ہوں، لٹ چکی ہوں، مجھے اپنے آپ سے نفرت ہو رہی ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس وقت صحن میں کوئی نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا سمیہ کی بچی پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اتنی سی بات پہ کوئی روتا ہے؟ اچھا میں تمہیں کل لے کے جاؤں گا، تمہاری ساری شاپنگ کرواؤں گا، اور پھر تم سے خاص بات بھی تو کرنی ہے، وہ تو موقع ہی نہیں دے رہی ہو تم۔ دیکھو کل کو کوئی بڑا فیصلہ ہو گیا نا مجھ سے تو پھر شکایت مت کرنا۔ میں روتے ہوئے اٹھ کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ میں نے زین کو کچھ نہیں بتایا، بتا بھی نہیں سکتی تھی، کسی سے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ پوری رات میں نے رو کے گزاری۔ اگلے روز مجھے پتا چلا کہ زین کی بہت اچھی فرم میں نوکری لگ گئی ہے، تنخواہ بھی بہت اچھی ہے۔ اس کے بعد میں چپ چپ رہنے لگی، ہر وقت اپنے کمرے میں بند رہتی، اور اسامہ کی تو شکل بھی نہیں دیکھتی تھی۔ اس کے بعد سے تو وہ بھی میرے پاس نہیں آتا تھا، شاید اس کا مقصد یہی تھا جو اب پورا ہو چکا تھا۔ چند روز بعد زین مجھے اپنے ساتھ بازار لے کے گیا، کہنے لگا اپنی پسند کا جو جوڑا تمہیں اچھا لگے تم خرید لو۔ میں نے کہا مجھے کوئی کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے، اماں جو لائیں گی میں پہن لوں گی۔ کہنے لگا میں نے اماں کو منع کر دیا ہے، میں نے کہا ہے کہ میں خود سمیہ کو شاپنگ کروا دوں گا، اور یہ میرے پیسوں کی ہے، اب ویسے بھی میں کماؤ پوت ہو گیا ہوں۔ میں نے بڑی بے دلی سے کپڑے خریدے، میرا جی چاہ رہا تھا کہیں بھاگ جاؤں، بہت دور چلی جاؤں۔ میں نے کہا بس واپس چلو گھر، مجھے گہما گہمی سے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ وہ مجھے ایک ہوٹل میں لے گیا، کہنے لگا بہت بھوک لگی ہے، پہلے کھانا کھاتے ہیں پھر جائیں گے۔ میں نے کہا زین مجھے کچھ نہیں کھانا، واپس چلو پلیز۔ کہنے لگا نہیں، پہلے کھانا کھائیں گے پھر جائیں گے۔ پھر اس نے کھانے کا آرڈر کر دیا۔ کھانے کے دوران کہنے لگا مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی تھی۔ میں نے کہا ہاں کہو کیا کہنا تھا۔ کہنے لگا مجھے ایک لڑکی بہت پسند ہے، میں چاہتا ہوں تم اماں سے بات کرو تاکہ وہ میرا رشتہ وہاں لے کے جائیں۔ اب میں اپنے منہ سے کہتا ہوا اچھا تو نہیں لگتا نا، پلیز۔ یہ سن کر کچھ دیر میں اسے دیکھتی رہ گئی، پھر میں نے ایک گہری سانس لی۔ میں تو واقعی اس کے قابل نہیں رہی تھی۔ ہاں یہی بات اگر وہ مجھ سے کچھ وقت پہلے کہتا تو شاید میں بہت روتی، لیکن اس وقت جب کہ میں نے کہا کون ہے؟ تمہارے آفس میں ہے کوئی؟ کہنے لگا ہاں بہت خوبصورت ہے، بے حد حسین اور معصوم بھی ہے، میں تائی اماں سے کہہ دوں گی کہ جو تمہیں پسند ہے وہ اس سے تمہاری شادی کروا دیں۔ کہنے لگا تم واقعی کہہ دو گی؟ میں نے کہا ہاں کہہ دوں گی، تمہیں اعتبار نہیں ہے؟ وہ مجھے کچھ دیر بڑے غور سے دیکھتا رہا، کہنے لگا ٹھیک ہے، لیکن مجھے شادی کے کاموں سے فرصت ہی نہیں ملی، کچھ میرا دل بھی بے حد اداس تھا، کچھ اچھا ہی نہیں لگ رہا تھا، اس لیے میں نے تائی اماں سے کوئی بات نہیں کہی۔ میں نے سوچا کہ حفصہ کی شادی کے بعد کہہ دوں گی۔ حفصہ کی شادی والے دن میرے سر پر ایک عجیب دھماکہ ہوا۔ جب اس کے نکاح کے بعد چچی نے میرے سر پہ سرخ رنگ کا دوپٹہ رکھا، کہنے لگی مولوی صاحب آ رہے ہیں، اب تمہارا نکاح ہے۔ میں نے کہا میرا نکاح؟ میرا نکاح کس سے؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ حفصہ کے نکاح کے بعد میرا نکاح ہو جائے گا، اور وہ بھی اس کے ساتھ۔ میرے ہوش اڑ کے رہ گئے تھے۔